السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹ ورک میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقین کر لو کہ اسلام کے پیروکار ہوں، اسلام کے ماننے والے ہوں، والذین ہادوا یا یہودی ہوں، والنصارى عیسائی ہوں، والصابئین یا صابی ہوں، من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ولا خوف علیہم انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس آیت کریمہ میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی کہ نجات کا دار و مدار نسب اور قومیت پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان کا عقیدہ کتنا بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، ان کے اعمال کتنے خراب ہی کیوں نہ ہوں، وہ جنتی ہیں، وہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور ان کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ کتنی ہی پاک باز کیوں نہ ہوں، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہود کی اس غلط فہمی کو صاف الفاظ سے دور کر دیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ خطاب مخاطب مسلمان، یہودی، نصارہ اور صابئین سبھی بنائے، اور مسلمانوں کو شروع میں ذکر کر کے اس بات کی تنبیہ کر دی گئی کہ مبادا تم بھی کہیں اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان اور عمل صالح سے غفلت برتو، اور یاد رہے کہ نجات اور کامیابی ایمان اور عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ والصابئین، صابی کہتے ہیں جو شخص اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لی، اصطلاح میں یہ ایک مذہبی فرقہ تھا جو شام اور عراق کے سرحد پر آباد تھا۔ یہ لوگ توحید اور رسالت کے قائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
انہیں اہل کتاب میں سے شمار کرتے تھے اور ان کے ذبیحے کو حلال سمجھتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم پختہ اقرار، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، خذو لے لو، ما آتیناکم جو کچھ ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ اس میں جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے تم سے پختہ اقرار لیا، کس بات کا؟ تورات پر عمل کرنے کا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ مطالبہ ان کا اگرچہ نامعقول تھا، مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمیوں منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیج دیے گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی درج ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ مگر جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ رب العالمین نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی، وہ یہ بہانہ تلاش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلك اس کے بعد، فلولا اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم تھے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، یعنی پختہ اقرار کرنے کے باوجود تم پھر راہ راست سے ہٹ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوتے۔
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.